بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوے کے بارے میں کئی قسم کے انکشافات اور گمان کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی نے اکثر سنا ہوگا کہ کوا آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور اگر کوے گھر کی چھت پر یا گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑ پڑیں یا جھگڑنے لگیں تو اس سے اس بات کا گمان کیا جاتا ہے کہ اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کو ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کے گھر کی دیوار یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشی، آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر کوئی کوا اچانک منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے نظر آ جائے تو یہ سمجھے کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ اگر کوا کسی بھی آدمی کے سر پر بیٹھ کر چونجے مار دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر اس کو سر پر بیٹھ جانے تو اس کے لیے بڑا برا وقت قریب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں میں کسی حد تک صداقت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور یہ باتیں پھیلائی کیوں گئی؟ کیونکہ گاؤں میں اکثر لوگ ان باتوں پر بے حد یقین کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان باتوں کو آپ کو کس نے بتلایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آزمایا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہیں پر ایک نقطہ نظر آپ سبھی کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ جیسا کئی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہمارے بزرگوں کا آزمودہ ہے یا ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں کہیں تو سچ کہیں، اس بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کفار دین حق کا پیغام سن کر اسے اس لیے جھٹلا دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا اس بات پر عمل کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے پرندے ہیں جو گھروں پر آتے ہیں، تو زیادہ تر لوگ کوے کے بارے میں ہی ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ کوے کی ہسٹری آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرتے چلے کہ آخر اس پرندے کی ہسٹری کیا ہے، جس سے آپ کے لیے آج کے ٹاپک کو سمجھنا اور بھی انسان ہو جائے گا۔ کوا بہت چلاک پرندہ ہوتا ہے، اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اس سے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ کوا ہی وہ واحد پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا، اور یہ وہ پرندہ ہے جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کا جائزہ لینے کے لیے کوے کو بھیجا۔ لیکن یہ اس کی بدقسمتی کہیں یا کچھ اور، جب اس نے زمین پر مردار دیکھا تو اس کو کھانے بیٹھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے خوف کی بد دعا دی گئی، اور اسی وجہ سے یہ انسان آبادی سے ہراساں رہتا ہے، انسانوں کو چکانا رہتا ہے۔ تو دوستو، یہ تمام تر باتیں کہ کوا مستقبل دیکھ سکتا ہے یا اس کی کائیں کائیں کرنے سے کسی کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ اسلام میں ان تمام باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ موجودہ دور میں پاکستان میں ان باتوں پر ابھی بھی یقین کیا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بدشگونی کی علامت کہہ دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھیں گے
کہ صرف اپنے اللہ پر یقین کامل کر لیں، مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہونا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں، وہم پرستی، پیش گوئی، بد اعتمادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال پر مکمل اعتماد، یقین اور توکل رکھیں۔